ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسین. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے وہ سارے جہانوں دا خالق مالک اور رازق ہے. بے حد انگنت اور لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناج جنہاں دے صدقے اللہ پاک نے اس کائنات ارض و سمان تخلیق فرمایا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے وسیلہ جلیلہ نال اللہ وحدہ لا شریک دے سارے نبی، میرے نبی پاک دے سارے صحابہ، تمام ازواج مطہرات، تمام اجداد پاک، میرے نبی پاک دی تمام اولاد پاک، اللہ پاک میرے نبی دی ہر نسبت تے بے حد درود و سلام و رحمت دا نزول فرمائے. آمین ثم آمین. میرے تو قبل یقیناً بہترین سڈے حافظ آباد دے جڑے نعت خان نے انہوں نے سرکار دی بارگاہ چ اپنا نذرانہ عقیدت پیش کیتا، اور میرے تو تھوڑی دیر پہلے بلکہ متصل بلا فصل بیان خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد بدر الزمان تارڑ صاحب آپ نے بیان فرمایا، اور کہہ رہے سن گل دور نہ نکل جائے، گل دور نکل گئی سی. آپ نے جڑا بڑی مشکل پیشہ پڑتی ہے کہ یہ شکر ہے اللہ 11 بجے ورنہ گل دور نکل گئی سی. تارڑ صاحب دی حوصلہ کہ دور لے جا کے پھر پیچھا نیڑے لے آئے. یہ تارڑ صاحب دیئے تھے آپ ہمارے سن کہ میں کچھ بھی نہیں. تو میں نے گل یاد آ گئی کہ لاہور نا لوہاری جلسہ داتا صاحب رحمت اللہ بالکل سامنے تے لاہور دے تمام علماء جڑے سن تقریباً بڑی بڑی سنی کانفرنس سی تے اس وقت دے مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ، علامہ مفتی محمد حسین نعیمی رحمت اللہ علیہ، اور لاہور دے سارے بڑے بڑے علماء مشائخ موجود سن تے سب نے پہلا بیان کیتا تے آخر تے حضور والد کریم تاجدار حافظ آباد رحمت اللہ علیہ آپ نے بیان شروع کیتا تے رات کو 2 بجے سن. تو آپ نے جو شروع کیتا تے بعد جو سرکار دی ذکر اور شعر پڑھیا نا تے اگے لوہاری دا ایک پہلوان بیٹھا سی، جڑے انہیں جملے بولے میں وہ نہیں بولنے، انہوں نے لاچا بنیا تو شروع کرتے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت تے نعرہ مکیا نا تے کہندا ہے لہ حالے کہندا سی میں کچھ نہیں، سارے مولوی دے شملے ڈھا چڑے سی تے حالے اندر میں کچھ نہیں. حالے تارڑ صاحب آندے نے میں کچھ نہیں. تو بہرحال جناب عزت مآب جناب مہر محمد یونس صاحب تشریف فرما نے، نہایت واجب الاحترام جناب حافظ محمد معراج صاحب، جناب عزت مآب محمد ظفر اقبال بھٹی صاحب اور دیگر انتظامیہ مسجد حاضہ، اور عزیزم محمد ملک زین صاحب وہ بھی تشریف فرما نے، اور انہوں نے تمام رفقا پورے اپنے آب و تاب دے نال موجود نہیں. تو میں بھی تواڈے کول موجود ہاں. میں کوشش کراں گا کہ تقریر ہوے منٹاں چ تے اے ہن تواڈے تے ڈیپینڈ کردا ہے. جے تسی تھوڑا جہا تازہ رہو گے تو 19 منٹ، تھوڑا جہا ہور ہو گے تو 29 منٹ، نہیں تو 59 منٹ. بہرحال کوشش کراں گا کہ نہ اپنے 12 بجن دیاں تے نہ تواڈے 12 بجن دیاں. بلا تمہید ہم گفتگو کراں گا. امید ہے تسی توجہ اور غور نال سماعت فرماؤ گے. میں جڑے الفاظ تلاوت کیتے نے، اللہ پاک نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک. یقیناً اس مسجد دے ساڈے پہلے جڑے خطیب سن میرے برادر جناب
اللہ پاک انہوں نے درجات بلند فرمائے، اللہ پاک انہوں نے جڑیاں خدمات نے میرے نبی دے دین واسطے سرکار دا ذکر کر، اللہ انہوں دا اجر اپنی شان کریم دے مطابق عطا فرمائے۔ سب زیادہ پیر سید علی ذوالقرنین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ہن بھی میرے برادر اصغر میں انہاں سے دعا گو اللہ پاک انہوں اور زور بیان عطا فرمائے۔ سب زیادہ پیر سید برہان حیدر شاہ صاحب نے وہ بھی میرے خیال میں پوچھا چکے سیالکوٹ گئے نے، بہرحال وہ اتھوں دے خطیب نے، انہوں دی غیر موجودگی ان سمجھو بھی وہ موجود نہیں۔ تو میں جب الفاظ تلاوت کیتے نے، قرآن کہندا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا، آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ یاد رکھنا کریم آقا علیہ السلام کا ذکر کرنا، ذکر سننا، ذکر سنانا، خود واسطے اہتمام کرنا، انتظام کرنا، دعوت دینا، پینا فلیکس چھپوانا، لگانا، لنگر پکانا، دریاں بچھانا اور لوگاں نو اکٹھیاں کر کے علماء، مشائخ، نعت خوان دعوت دے کے کریم آقا دے ذکر دی محفل سجانا، میرے نبی دے آن دا ذکر، میرے نبی دے جان دا ذکر، میرے نبی دے بیٹھن دا ذکر، میرے نبی دے اٹھن دا ذکر، میرے نبی دے کلام دا ذکر، طعام دا، قیام دا، دستار دا، لباس دا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اجداد پاک دا ذکر کرنا، اصحاب پاک دا ذکر کرنا، ازواج مطہرات دا ذکر کرنا، اہل بیت پاک دا ذکر کرنا، کریم آقا علیہ السلام دی صورت دا، سیرت دا، کردار دا، افکار و خیالات دا، میرے کریم آقا دے ودھوہا چہرے دا ذکر کرنا، واللیل زلفان دا ذکر کرنا، ما زاغ البصر دے کاجل دا ذکر کرنا، ہا میم دے کمران دا ذکر کرنا، علم نشرہ دے سینے دا ذکر کرنا، میرے پاک نبی دے پاک مدینے دا ذکر کرنا، کسے حوالے پہلو جہد سمت کریم آقا علیہ السلام ذکر کرنا، سننا، سنانا، اس صرف ساڈا ایمان نہیں، ساڈے ایمان دی جان۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے وہ، انسان نہیں انسان وہ، انسان ہے وہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ تو الحمدللہ نبی پاک دا ذکر کرنا، سننا، سنانا ساڑھے ایمان دی جان۔ مگر کچھ بیلی ساڑھے دوست کہنے لیں اسی کوشش کرنے ہیں کہ جدو پاک نبی دا ذکر ہوئے تھے اسی تنگ نظر نہ ہوئے، نہ تنگ دل ہوئیے، نہ تنگ نظر نہ ہوئیے، نہ اسی ساڑھے دل چکو ایسی تنگی آنی بھی نہیں چاہیے۔ میرا پاک نبی ہے، پاک نبی دا ذکر ہے، تے اسی تے چاہنے ہیں مسلمان تے مسلمان غیر مسلم بھی آکے میرے نبی دا ذکر سنے۔ ساڑھی تے دعوت یہ وے کہ ہر بندہ میرے نبی دے ذکر واسطے ساڑھے دل بھی کھلے نہیں، ساڑھے دروازے بھی کھلے نہیں۔ تو سارے اون سارے سنن، مگر کچھ ایسے ساڑھے دوست نے جڑے ساڑھے محلے دار نے، ساڑھے رشتہ دار نے، ساڑھے گوانڈی نے، حسن تقریر میں کرنا پانی تو پی جانا کنا، یہ بھی بعض کا سندہ ہے کہ میں نے پانی پیا اچھا آئے چلو میں کہ میرا پانی پی گیا ساتھ اچھا نہیں بھی انہیں اپنا پانی پیتا نہیں بیٹھا رہا تو آڈا مال نہیں کھاتا وزیر خزانہ یہ جو ہے ان انتار صاحب نے میرا مال نہ کہ شاوری لے جائے اب کوئی نہیں تو صاحب مینے زی وقار جزاک اللہ خیر تو عرض کرنا پیا ساڑھی کوشش ہے کہ ساڑھے دل دے دروازے بھی کھلے رہے ساڑھے گھران دے دروازے بھی کھلے رہے ساڑھے بازار تے ساڑھے مساجد بھی ہر اس بندے واسطے جڑا میرے نبی دا ذکر سننا چاہتا ہے دعوت عام ہے صلاح عام ہے یاران نکتہ دان کے لیے تو بالکل ساڑھی دعوت موجود ہے تو اسی دعوت دینے مگر کچھ ساڑھے بیلی وہ کہنے ہیں جی سانو ذکر کر لیں پر توڑے نال نہیں کرنے توڑے نہ رل کے نہیں کرنا انہوں نے بندہ پوچھے بیلیوں کیوں نہیں کرنا وجہ وہ آندھے نے جی اس وجہ تو نہیں کرنا کہ وہ آندھے نے معاذ اللہ جدو سنی ذکر مصطفیٰ کر دے نا نبی دی عظمت شان موجزات رفت بیان کر دے تے معاذ اللہ سنی نبی پاک دی عظمت کو حد تو بڑھا کے بیان کر دے
حدوں جن کہندے نا حدوں پار حد تو بڑھا کے بیان کردا ہے. تو یاد رکھنا جیڑا بندہ یہ گل کرے کہ بھائی تسی سنی حد تو بڑھا کے بیان کر دیو تے تسی اس گل دا غصہ نہیں کرنا. جنی محبت نال او زہر تواڈے اندر کھولدا ہے نا تسی اونی محبت نال زہر پرتا دیو. بڑے محبت نال اطمینان نال پوچھنا ہے. اگر وہ مولوی ہے تو کہنا جی مولوی صاحب, اگر وہ بھائی نے پروفیسر صاحب نے لیکچرر صاحب نے ڈاکٹر صاحب نے وہ جڑے بھی نے نا انہوں نے بڑے اطمینان نال محبت نال بڑے اچھے انداز انہوں نے پوچھو مولوی جی تسی آندے ہو پے کہ سنی ذکر مصطفیٰ نو حد تو بڑھا کے بیان کردا ہے, تانوں پتہ ہے وے نبی پاک دی عظمت دی حد ہے کی؟ کیا تسی عظمت مصطفیٰ دی حد نو جان دیو؟ تسی حد بندی کر دیو تے اسی اس حد تو تھلے رواں. لیکن میں یقین نال کہہ سکنا, میں دعوے نال کہہ سکنا دنیا تے نہ کوئی پیدا ہویا تے نہ کوئی ہوے گا جڑا میرے پاک نبی دی عظمت دی حد نو جاندا ہو. کوئی شخص قرآن کریم دے چند آیات یا ناسخ و منسوخ یا شیخ الحدیث کچھ پاویں لاکھ نہیں کروڑ حدیث دا بھی حافظ ہوئے, پاویں قرآن سارے دا حافظ ہوئے, قرآن دے ناسخ و منسوخ دا پتہ ہوئے, قرآن دے سارے سیغے ہوندے ہون, سارے عمر بھی گرامر زارہ با یازی با ہوندہ ہوئے, باو تاو کاف و لام و واو مرزو مزغلہ دیاں ساریاں جڑا نا معاملات سمجھدہ ہوئے. لیکن یاد رکھنا میں جس بندے دا نام لین لگا نا وہ نیرا قرآن دا حافظ نہیں, وہ توریت دا بھی حافظ ہے, وہ زبور دا بھی حافظ ہے, وہ انجیل دا بھی حافظ ہے, وہ تمام آسمانی صحیفیاں نو جانن والا ہے, تمام آسمانی صحیفے لے کے آن والا ہے, ہر نبی دا دور بھی ویکھیا ہے, ہر نبی نال ملاقات بھی کیتی ہے, نام دا جبریل امین ہے. حضرت جبریل امین علیہ السلام اے فرشتے نہیں رہندے, رہندے بھی سدرات تے, مگر اللہ دی عزت و جلال دی قسم جبریل بھی نہیں جاندا میرے مصطفیٰ دی عظمت دی حد کی. فرش تے رہن والے عالم دی گل نہیں کردا, میں سدرہ تے رہن والے عالم دی گل کردا. جبریل امین بھی نہیں جاندے پاک نبی دی عظمت دی حد کی ہے. یاد رکھنا بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو نمرود آگے سٹن لگا نا حضرت جبریل امین علیہ السلام میرے بارگاہ خلیل چ حاضر ہو گئے تے آ کے عرض کردے نے پیارے ابراہیم علیہ السلام نو کہ جناب اگر اللہ دی بارگاہ کو حاجت ہے تو میں نے جبریل نو دسو میں اتھے جا سکتا جتھے کوئی نہیں جا سکتا. آپ نے جواب دیتا دا ذکر شاہنامہ اسلام تفیض جلندری کردا ہے. آپ نے فرمایا تو جبریل ہے نا تو میں خلیل ہوں, میں نے تیرے کو کوئی حاجت نہیں, جانتا ہے وہ میرا رب جلیل کے آگ میں پڑتا ہے آج اس کا خلیل. فرمایا میں نے تیرے کو کوئی حاجت نہیں. جبریل چلے گئے, لمحے گزر گئے, گھڑیاں گزر گئیاں, دن گزر گیا, دن نہیں مہینے گزر گئے, سال گزر گئے, سال نہیں صدیاں گزر گئیاں. ایک رات آئی جو رب نے فرمایا جبریل آسمان سجا دے. مولا آسمان سب سج گیا, فرمایا تاریاں دی روشنی بڑھا دے. مولا تاریاں دی روشنی بڑھ گئی, فرمایا جنت نو آراستہ کر دے, حور و غلمان پوشاکاں بدل لو, جہنم نو ٹھنڈیا کر دے. مولا حکم دی تعمیل ہو گئی. فرمایا جبریل ہن جا تے کلیاں نہ جائیں کیونکہ جلوس دے رولے پیندے رہندے نے, تو 70,000 فرشتیاں دا جلوس لے کے جانا ہے. 70,000 فرشتیاں دے جلوس دے نال جبریل میرے نبی دی بارگاہ چ حاضر ہوئے نے. شان محبوبانہ ویکھو, ادھر کائنات سجی, ادھر سونا آرام پہ کردا ہے. میرے نبی آرام فرمانے مختصر کرنا, جبریل نے قدم چومے, میرے نبی بیدار ہوئے, پر عرض کیتی سونے کائنات سجی ہے, جناب دا انتظار ہوندا پیا. میرے نبی نے تیاری فرمائی, جبریل کدی وضو کراندے نے پے, کدی نالائن اگے پہ رکھدے نے. میرے نبی تیاری فرما کے سوار ہوئے, جبریل نال نے براق کے سوار ہوئے تے جبریل نال نے مسجد حرام پہنچے تے جبریل نال نے مسجد اقصی پہنچے تے جبریل نال نے نبیاں دی امامت فرمائی تے جبریل نال نے. میرے نبی نے سفر شروع فرمایا, جبریل نال نے. پہلا آسمان, دوجا آسمان, 7 آسمان میں تھلے ایک مقام آیا جنہوں کہتے ہیں سدرۃ المنتہا. میرے نبی اتھوں تشریف لے جان لگے تو جبریل رک گئے. نبی نے فرمایا جبریل چلو, عرض کسی کملی والیا میری تے حد آ گئی.
میں اس تو اگے نہیں جا سکتا، میں اس تو اگے نہیں جا سکتا. میرے نبی نے فرمایا جبریل چل. عرض کی سونے اگے جا ہی نہیں سکتا، اللہ دے انوار و تجلیات دل جاواں. اے میری حد آ گئی ہے. اور نہ صرف جبریل دی حد ہے، کائنات دی بھی حد ہے. اگے لا مکائیں، ٹائم لیس سپیس لیس، نہ مشرق نہ مغرب نہ شمال نہ جنوب نہ دایاں نہ بایاں. عرض کی سونے میری حد آ گئی ہے. جدو جبریل رکے نا تو میرے کریم آقا نے فرمایا جبریل وہ ویلا یاد وہ ویلا یاد ہی. عرض کی کملی والیا کیڑا؟ فرمایا جدو میرے دادا ابراہیم علیہ السلام دے کول گیا سا. کملی والیا بالکل یاد ہے، وقت بھی یاد ہے، لمحہ بھی یاد ہے، کھڑی بھی یاد ہے، وہ اگ بھی یاد ہے. فرمایا گل بھی یاد ہے. عرض کی کملی والیا گل بھی یاد ہے. فرمایا تو آکھیا سی میں اوتھے جا سکنا جتھے کوئی نہیں جا سکتا. عرض کی سونیا گل بھی یاد ہے. فرمایا پھر اج دی رات بھی یاد رکھی تے بات بھی یاد رکھی. ہن میں محمد اوتھے چلاں جتھے تو بھی نہیں جا سکتا. فرمایا میں انہوں تے چلاں جتھے تو بھی نہیں جا سکتا. ہن مولوی صاحب نے پوچھو، مفتی صاحب نے پوچھو، قاضی صاحب نے پوچھو، عالم صاحب نے پوچھو، سکالر نے پوچھو، بھائیوں نے پوچھو، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ یہ سوال ہے، حد بندی نہیں ہے. سرے لا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی. آگے سوال پوچھا جا رہا ہے کوئی حد ہے؟ اگر حد ہے تو یہاں بیان کرو نا. پھر تو یہ ہونا چاہیے تھا سرے لا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی. یہ حد ہے؟ نا 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 نا، یہ حد نہیں. کوئی حد ہے جنہوں پنجابی کہتے ہیں نا حداں مکا چھڑیاں. کوئی حد ہے ان کی عروج کی؟ جب حد کا پتہ نہ چلے نا پھر کہا جاتا ہے بلغ العلا بکمال. تو صاحب مینے جی وقار سوال آج بھی وہاں پہ ہے. کوئی حد ہے؟ میرے نبی کی عظمت کی حد بندی کرنے والوں، لائن کھینچنے والوں، کہ یہ کہنے والوں سنی عظمت مصطفیٰ کو حد سے بڑھا کے بیان کرتے ہیں. تم حد بیان کرو نا. کوئی حد ہے ان کی عروج کی؟ ارے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. علماء نے بیان کر دیا، روایات میں آ گیا کہ میرے نبی نکلے، یہاں ٹھہرے، کبھی قبر موسیٰ پہ، کبھی جو ہے وہ طور پہ. میرے نبی چلتے رہے، بیان ہوتا رہا. لیکن یاد رکھیے گا یہ بیان ہونے کے بعد اس کو تو علماء نے بیان کر دیا، روایات میں آ گیا، صحابہ نے بیان کیا. سبحان الذی اسری بعبدہ ہی، اس سیر کی سمجھ تو آ گئی. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا. اس کیفیت کو کون بیان کرے گا؟ ذرا کعبہ قوسین کا بھی بتاؤ نا. اسری بعبدہ ہی کا بتانے والے کعبہ قوسین کے منزل میں تو نبی نے طے کی ہے. وہ کیسے بیان کرو گے؟ کس طرح بیان کرو گے؟ کعبہ قوسین کو تیر سے تشبیہ بھی دے لو، کمان سے تشبیہ بھی دے لو، تو ادن و منی کو کیسے بیان کرو گے؟ کعبہ قوسین پہ تو اندازہ لگا لیا، لیکن ادن و منی کو کیسے بیان کرو گے کہ اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے؟ ارے کیسے بیان کرو گے؟ کیسے بیان کرو گے کہ عجب جڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے؟ ارے کیسے بیان کرو گے کہ محیط و مرکز میں فرق مشکل، عجیب چکر میں دائرے تھے؟ کیا بیان کرو گے کہ محیط و مرکز میں فرق مشکل، عجیب چکر میں دائرے تھے؟ کیسے بیان کرو گے کہ اتھائیں عبد صد ویندے، اتھاں حق نال مل ویندے، دماغی کون چکر دیں دے انہاں دی ذات کیا پوچھ دیں؟ کیسے بیان کرو گے؟ کوئی حد بیان کرے نا. کوئی نہیں جانتا عظمت مصطفیٰ کی حد کو. ہمیں تو صرف اتنا پتا ہے جو حد خود نبی نے بیان کر دی. اودا سانو بڑا پتا ہے کہ اسی ساری زندگی اودے تے پہرا دینے کہ نبی دی بارگاہ چ اونٹ آیا، سجدہ کیتا. صحابہ عرض کی سونے اسی بھی کریے. فرمایا خبردار، اے سجدہ صرف میرے اللہ دی ذات. یہ حد ہم جانتے ہیں
کہ میرا نبی خالق نہیں، میرا نبی خالق نہیں، میرا نبی معبود نہیں، میرا نبی مسجود نہیں، مگر میرا نبی محبوب تو ہے نا۔ ہم نے کب کہا وہ معبود ہے، مسجود ہے، خالق ہے؟ میرا نبی مخلوق ہے، مگر مخلوق میں سے بھی بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، سب سے اعلیٰ و بالا، سب سے اعلیٰ مخلوقات میں سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ و بالا، ہو رہا کچھ سب سے اعلیٰ و بالا۔ اگر تسی اجازت دیو تو میں پڑھا، حالانکہ پرنسپلی، لیگلی یا موریلی میں نو تواڈی اجازت دی ضرورت نہیں، I don't need your permission۔ جدو اشتہار چھپ گیا ہیں جی شاہ صاحب تقریر کرن گے تو پھر جدو اجازت ہو گئی، مطلب میرے آن دا مطلب یہ بھی اجازت پرمٹ لے کے آئے تو جدو اجازت ہو گئی تو پھر میں پوچھیا کیوں بیلیو، یہ پوچھیا کیوں میں بعض کا پوچھی دا نہیں، بعض ان سمجھو کہ میں اجازت منگی نہیں تو اجازت دیتی ہے کہ میں پڑھنا ہے تو تارڑ صاحب تو بعد پڑھنا ہے تو دور تو واپس ہونا ہے، سمجھ آئی جی؟ تو ہون میرے میں کلیا نہ چھڑیا جی، سمجھ آگئی؟ پکی گالے نال پڑھو گے، جے کو منت ترلا کرانا ہے تو انہیں کرا لو، پڑھو گے۔ جنہیں جی پیچھے بہ کے آکھیا نا، ایدہ میں پتہ ہے کہ انہاں کو سجن اے وعدہ کر کے جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے سکھواندے دے سی ککڑ بھی نہیں جی ہوئی نہیں، آپ پوچھے ہوئی نہیں انہیں لے آندے سن، ایک میں پلیوں پایا کیوں جی انجی سے نا مار سن میرا جی دی گل سی، انہیں ان ککڑ دی منت کی میں منی ہے میں نہیں دسنا، لیکن بہرحال میرا ایدہ وعدہ سی کہ شاہ جی سردیاں ہون گیاں جدو ککر لے پائے گا تے تھندہ پیجن گیا تے دیسی چوچو بھی بانگا ہیں جی ان بانگا وہ میں لے کے آواں گا تے جوان نے لے کے آندے تے پرانے چوکھے تے ککڑ تھوڑے تے میں نو کر دیوں پھاڑ کے ذبح کرنا پہ ہیں جی تے ہون آندہ جی انجی کریدہ مولوی جی تو بہرحال ہے توجہ سب سے اعلیٰ و بالا ان جی آنکھو تو میں عثمان اگر سامنے بیٹھا اپریٹر کون ہے عدیل ہے عدیل دا مطلب ہے عدل کرنا لا تو آلے تک مائک نال عدل کوئی نہیں کیتا تو میں جی نا اپنا چلو ان تین جرمانہ تے نہیں پاندہ بہرحال انہوں مائک کی آواز کھول دے تو سامین زی وکار سب سے اعلیٰ و بالا حافظ صاحب اینک علیہ ذرا میرے التیان کراؤ حافظ جی تو سا میرے وعدہ کیتے جب منت کرنی جے تو ہون میرے کل کرا لگا دورانے شیر میں کسی نے روک کے نہیں آکھنا اللہ واسطے پڑھ لیں جی کیونکہ اے پھر سانو بات چنا پیکج دینے پہندے نے ایک بری آکھیں گا تو تیرا جنت مال لگے گا دوجی بری آکھیں گا تو ہونے مدینے دی ٹکٹ آ جائے گی تیجی بری آکھیں گا تو زیارت ہو جائے گی تو ایک پیکج میں اگے بڑے دے بیٹھا مل کے باوازی بلند میں نال پڑھنا سارے مل کے کو سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول نہیں
میں دس دن میں سیٹ کرا لینا عدیل جتھے مائک کی تار لگی ہے نا وہ دے تھلے ایک لائن ہے بٹنا دی وہ جنہاں نوں گھمائی دا نہیں ٹک کے اتاں کری رہے وہ ہے نہیں نا اتھے ہے نہیں اب بس اس بٹن نوں اتاں فل کر جدو چیخ مارے وہ تو روک چلی اتاں کر ذرا بس ہن بہتر ہے بس ہن انج کرنا ہے کہ مائک دی آواز نہیں بند کرنی تے سپیکراں دی پاویں کر دے ٹھیک ہے ایتھے ہی بیٹھا دی کیونکہ بیاہ تو بعد اس ٹائم ایتھے بہنا بھی بڑا اوکھا ہے اگلے گھر دے سویرے ناشتہ بھی نہیں دینا کتنے رات نوں لگا پھرے تو صاحب مینے جی ہیں جی جی آپ مبارک تین میں دیاں گا جی تو صاحب مینے جی وقار تھوڑا جا ہو رونو چلاؤ تھوڑا جاؤ تو صاحب مینے جی وقار مل کے میرے نالا کو سب سے بالا والا اپنے مولا کا پیارا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی تاجداروں کا آقا سارے نبی شان والے سارے نبیاں دی عظمت نو سلام ہے بڑی عظمت حضرت حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ابو البشر نے قرآن آندہ پہ وعیز قلنا للملائکت اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس سارے ملائکہ نو حکم ہویا میرے آدم نو سجدہ کرو سارے سجدہ کر دینے پہ بڑی عظمت مسجود ملائک مگر میرا نبی ہوئے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایتھے ملائکہ سجدے کرن اوتھے میرا اللہ یاب درود بھیجے سب رسولوں سے اعلیٰ بڑی عظمت حضرت نوح علیہ السلام دیئے کشتی نوح کنارہ ملیا عظمت نوح علیہ السلام کشتی نوح جڑی نوح دی کشتی ہے انہوں رب نے نجات عطا فرمائی کنارہ مل گیا اے نوح دی کشتی نوح کنارہ ملیا میرے نبی دی اہل بیت دی کشتی نوح بن گئے نے سب رسولوں سے اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگ وچ جاندے نے اگ گلزار ہوندی ہے پئی بڑی عظمت ابراہیم علیہ السلام دی اگ سلامتی والی اگ ٹھنڈی ہو گئی میرا نبی آسمان تے جاوے اگ نہیں بلکہ رب جہنم ٹھنڈیاں کردا ہے کیونکہ سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی ادھر کیے حضرت یوسف دا حسن وے کے بیبیاں ہاتھ کٹ دیاں نے پیاں ادھر حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تور تے جامن اللہ دے نال ہم کلام ہندے نے کلیم اللہ دی شان مل دیئے پئی اللہ نال ہم کلام ہندے نے تور تے جاندے نے تو ریت لے کے ہوندے نے میرا نبی تور تے نہیں جاندہ میرا نبی مکے ہوئے تے قرآن مکے ہوندہ ہے میرا نبی مدینے ہوئے قرآن مدینے ہوندہ ہے میرا نبی میدان بستر تے ہوئے قرآن بستر تے ہوندہ ہے کیونکہ سب رسولوں سے اعلیٰ
ہمارا نبی کلیم طور تے جاون قرآن آندا ہے فخلعنا علیک انک بالواد المقدس طوی اے پیارے کلیم اپنی نالین اتار دے وہ اپنی جتیاں مبارکاں اتار دے وہ فخلعنا علیک نالین اتارو اے بات یہ مقدس ہے اے موسیٰ بات یہ پاک وچ جاون جتیاں لا کے جاون ادھر سنے جوڑے عرشاں تے ٹر جان والا کیونکہ سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ. بڑی عظمت حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ، بڑی شان بڑی عظمت. نابینا ہوندے نے تے بینا ہوندے نے، انے ہوندے نے تے اکھاں لے کے جاندے نے، انیاں نو آنا پیندا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آنا پڑتا ہے، عیسیٰ آنکھیں دے کے بھیجتے ہیں، میرے نبی کے پاس آنا نہیں پڑتا. وہ یہودی اب میرے نبی دی نالین چاڑ کے پیو دی آنکھاں چ نبی دی نالین دی مٹی پاوے او دا پیو اکھاں والا ہو بن جاندا ہے. کیوں؟ سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. ایتھے یہاں آنا نہیں پڑتا. یہودی دی کڑی مٹی چھاڑ کے نالین والی لے جا کے پیو دی اکھاں چ پاندی ہے، او اوتھے بینا ہو جاندا ہے. سب رسولوں سے اعلیٰ بی بی مر جاندی. میرے نبی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے قم باذن اللہ، بی بی زندہ. وہ بی بی دا واقعہ بھی بڑا طویل ہے، ان وقت نہیں ورنہ میں عرض کرنا ہے مریاں چنگیاں جی. میں تم صحیح دسنا جیڑی وفادار ہوئے نا وہی چنگی جی زندہ. میں تم صحیح دسنا یہ جڑی بی بی نو آپ نے زندہ کیا تھا نا، جدے واسطے زندہ کیا تھا انہوں چھڑ کے نہ ٹر گئے. بڑی طویل واقعہ. بہرحال اللہ سانو بیٹیاں دیوے تے حیا والی، اللہ پہنا دے تے سیدہ زہرا دیاں کنیزاں، اللہ سانو بیویاں دے تے نبی پاک دی ازواج دیاں غلام تے کنیزاں عطا فرمائے. اللہ بے یا پتر تے بے یار نسل تو اللہ سانو پناہ عطا فرمائے. ایک معمولی گل نہیں جی، اے ہو جا قبر چی چنگے. تو عرض کرنا پیا سامعین ذی وقار، اور میں بالخصوص نوجواناں نو بھی آنا اس وقت سب تو بڑا عملہ حیات ہے جی کہ کوشش کر دینے کہ آن والی نسلاں بے حیا ہو جائیں. یاد رکھنا اب میں بیٹیاں نو بھائیاں نو چھوٹیاں نو میں گل پہ کرنا، اپنی نظر کو بے حیا نہ ہونے دینا. جس کی اپنی نظر بے حیا ہوتی ہے نا وہ سمجھ لے میرے تے میری بہن تے بھی کسی بے حیا کی نظر پہندی. جب بھی تیری نظر بھٹکنے لگے نا تو اپنی بہن اور بیٹی کا تصور سامنے رکھ لیا کر، تیری نظر نہیں بھٹکے گی. اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ سے مانگنا چاہیے الہی شرم و حیا ہمیں بھی ہماری نظروں میں شرم دے، ہماری بیٹیوں کے کردار میں شرم و حیا پیدا فرما دے. یہ بڑا اوکھا ویلا جے، بڑا مشکل مرحلہ ہے. اللہ سب دیاں بیٹیاں بہناں نو اللہ گھراں چ عزت عطا فرمائے. اللہ انہاں گھراں بڑے بندے پریشان نے، میری دعا ہے اللہ سیدہ پاک دے صدقے سب نو گھراں چ آباد فرمائے. تو عرض کرنا بی بی مر گئی، فرمایا قم باذن اللہ، زندہ ہو گئی. بڑی شان ہے حضرت عیسیٰ دی، مگر میرا نبی ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. یہاں مردہ پہلے زندہ تھی، مردہ پہلے زندہ، جان نکل گئی. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے شان دی، جان لوٹا دی، جان کو لوٹا دیا. میرا نبی جان لوٹاتا نہیں، بے جان کو جان عطا کرتا ہے. بے جان کو جان ہے. ابو جہل دے ہاتھ پتھر نے، پتھر بے جان ہے. پتھر چ عقل شعور فہم ادراک نہیں، پتھر بول نہیں سکتا. ابو جہل کہندا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دسو میری مٹھی چ کی ہے. فرمایا میں دساں کہ یہی بولن، میں دساں کہ یہ بولن. میرے نبی نے اشارہ کیتا، انہاں پتھراں نوں عقل و شعور مل گیا کہ اشارہ کرنے والا کو عام بندہ نہیں، اللہ دا آخری تے سچا رسول پیا کر.
عقل ملی، شعور ملیا، فہم تے ادراک ملیا، پھر وہ بے جان پتھر نو جان ملی، پھر جان ملن تو بعد قوت کلام ملی، انہاں پڑھ کے دسیا ہے وہ سانجان مسیحا ہمارا او میرا نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ و بالا، حالانکہ اسی تے سارے نبیاں دے منن والے، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری، نہیں سب مل کے میرے نالا کو، سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، سرور انبیاء آکو سارے میرے نال سارا شیر پڑھو، نہیں تے جدو آکھاں تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے، ہاتھ اٹھا کے میرے نال آکو تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے، اے رسول خدا تیری کیا بات ہے، بددعا دے چہرے والیا تیری کیا بات ہے، علم نشرہ دے سینے والیا تیری کیا بات ہے، اے نبیاں دیا سردارہ تیری کیا بات ہے، 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 تیری کیا، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، شاف روز جزا آپ کی ذات ہے، اے حبیب خدا تیری، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ برادران اسلام یاد رکھنا، میرے نبی دی عظمت دی حد کیوں نہیں کو جان سکتا، حد ہوندی ہے مخلوق دی، عالم کے علم کی حد ہے، فقیہ کی فقاہت کی حد ہے، محدث کے علم کی حد ہے، یاد رکھنا واعظ کے باز کی حد ہے، خطیب کی خطابت کی حد ہے، مگر میرے نبی کی حد کو اس لیے مخلوق نہیں جانتی کہ میرے نبی کی عظمت کو مخلوق نہیں ورفعنا خالق نے بلند کیا۔ اب جو نبی کی عظمت کی بلندی جاننا چاہے نا، پہلے وہ خالق کی بلندی کو سمجھے، تو تیری سمجھ نہیں ہونا کہ اس بلند رب نے جس کو بلند کیا۔ اور توجہ ہوئے تے گل کریں، بلکہ گل نو میں اختتام میں لے کے جانا، کیونکہ میری دوجی تقریر ہے جمعے تو بعد بھی تے حافظ آبادیاں نال میں لڑ بھی نہیں سکتا، ورنہ دو شہراں میں ساؤنڈ توڑ کے آ جانا۔ تو ہے توجہ تے اے بھی ساؤنڈ عثمان دا ہے تے عثمان نے علامہ من چنگا دے چھڑیا، تے اس وجہ تو میں کہہ بھی کچھ نہیں سکتا۔ تو بہرحال ہے توجہ ہے، بلند کر دیا دنیا تے ہر بندے دا تعارف وہ پیدا ہونے تو بعد ہے، مولوی بندا ہے پیدا ہونے تو بعد، قاری بندا ہے، حافظ بندا ہے، نمبردار بندا ہے، چودھری بندا ہے، سردار بندا ہے، وزیر بندا ہے، صدر بندا ہے، جو بھی بندا ہے پیدا ہونے تو بعد بندا ہے، اور او دا تعارف بھی پیدا ہونے تو بعد ہوندا ہے۔ اے دا نام کی ہے، کیڑے محلے دا ہے، کیڑے شہر دا ہے، کیڑی گلی دا ہے، اے دا باپ کون ہے، دادا کون ہے، نسب کی ہے، حسب کی ہے، اے دا کردار کی ہے، دا یار کون ہے۔ جب تک پیدا نہیں نا تو اس کے باپ کا پتہ نہیں، جب پیدا نہیں تو اس کے نسب حسب کا کردار جو وہ دا ہی پتہ نہیں، تو اس کے تعلق کا، اس کا تعارف کیسے ہوگا؟ ایک بھی مثال ایسی نہیں کہ لوگ جو ہے وہ ابھی شخص پیدا نہ ہو تو لوگ اس کو جانتے ہوں۔ ایک آمینہ کا لال ہے، ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، ساری کائنات جانتی ہے۔ میرے نبی کے نام کو بھی، میرے نبی کے کردار کو بھی، میرے نبی کے افکار کو بھی، میرے نبی کے یار کو بھی، میرے نبی کے اجداد کو بھی، جہاں نبی پیدا ہوں گے ہوئے نہیں ہوں گے، اس مکے کا بھی پتہ ہے، جہاں ہجرت کریں گے اس مدینے کا بھی پتہ ہے۔
اگے تساں طبا و میری دی گل سن لئی، جہاں ہجرت کر کے جائیں گے ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، اس شہر کا بھی پتا ہے۔ صرف یہی نہیں، میرے نبی دے والد کریم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جاندے نے تے بی بی راج کھلوتی ہے، عبداللہ میرے نال نکاح کر لے، میرے نال نکاح کر لے۔ آپ نے آپ چلے جاندے نے، دوجے دن تیجے روز منتاں آپ دا نکاح سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ نال ہویا۔ جویں سیدہ پاک نال نکاح ہویا، آپ جاندے نے پہ بی بی نے ویکھیا تے بوہا بند کرن لگا، رخ موڑیا، فرمایا اگے تے روزہ نہیں سے نکاح کر، اج کیوں ہوئی؟ کہندی عبداللہ میں کوئی بد کردار تے نہیں، میں بد کردارہ نہیں، میں توریت کی عالمہ، میں زبور کی عالمہ، میں انجیل کی عالمہ، میں آسمانی صحائف کو جاننے والی ہوں۔ تو فرمایا ہوا کیا؟ کہنے لگی مجھے تیری ضرورت نہ تھی، تیری پیشانی میں ایک آخری نبی کا نور چمکتا تھا، میں نے وہ کتابوں میں پڑھا تھا، تو اس کا باپ ہے، اور میں یہ چاہتی تھی کہ وہ عظمتوں والی ماں میں بن جاؤں، میں تو سوالن تھی اس ہے وہ نور کی جو نبیوں کا سردار تھا۔ تو فرمایا پھر اب نکاح؟ کہنے لگی نا اب وہ نور سیدہ آمینہ کے پاس جا چکا، وہ نور اب سیدہ آمینہ کے پاس جا چکا ہے۔ تو یہ ہے نبی پیدا بھی نہیں ہوئے، نبی دی ماں نہیں جان دے، نبی دے باپ نہیں جان دے۔ وَرَفَعْنَا، ہم نے یہ نہیں کہا کہ بلند کروں گا، عظمت دوں گا، شان دوں گا، مقام دوں گا، نبوت و رسالت دوں گا۔ فرمانی وَرَفَعْنَا، بلند کر دیا، شان دے دی، رسالت دے دی۔ یہ ماضی ہے رفع، ہم نے بلند کر دیا۔ اور سب سے بڑی بلندی جو یہ کہتے ہیں جی 40 سال کے بعد نبوت ملی، ان کو بتاؤ ارے بلندیوں میں سب سے بلند رتبہ رسالت کا ہے۔ رب نے کہا وَرَفَعْنَا، ابھی آئے بھی نہیں، رسالت پہلے عطا کر دی گئی، ہم نے بلند کر دیا۔ کب کیا یہ بھی کوئی نہیں جانتا، کتنا کیا یہ بھی کوئی نہیں جانتا، کب کیا یہ بھی کوئی نہیں جانتا، کتنا کیا یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ ایک حوالے سے بات کرنے لگا ہوں، پھر بات ختم کرتے ہیں۔ میلاد میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تے کچھ انہاں سارے نے کچھ 200 وری سنی ہے، تو بہرحال انشاءاللہ تو ساہے توجہ تو جو ہے بلند کر، کب کیا پتا، کتنا کیا پتا نہیں ہے۔ اب اس والے سے عرض کروں گا، اتنا مجھے پتا ہے کائنات ارض و سما سے بھی پہلے بلند کر دیا، زمین و آسمان سے بھی پہلے بلند کر دیا، آدم و حوا سے پہلے ہی بلند کر دیا، عرش و فرش سے پہلے ہی بلند ہے۔ ارے جبریل سے نبی نے پوچھا تیری عمر کتنی، کتنی عمر؟ کہنے لگا سونیا نے دن دیار مہینے دا پتہ کو نہیں، ایک تارا چمکتا سی عرش اعظم کے اوپر، 70,000 سال بعد چمکتا تھا، 70,000 سال مسلسل چمکتا تھا۔ میں نے اس آقا اس تارے کی 72,000 مرتبہ زیارت کی ہے۔ نبی نے مسکرا کے کہا مجھے رب کی عزت کی قسم، انا ذالک الکوکب، اے جبریل وہ چمکنے والا تارا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پتہ یہ چلا جبریل سے بھی پہلے خالق قبل الاشیاء، خالق اچھی بولو، خالق قبل الاشیاء، ہر شے سے پہلے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی۔ اچھا یہ توجہ ہے، تھوڑی توجہ ہے توجہ۔ نبی کی آمد سب نبیوں کے بعد، ایسا ہے کہ نہیں؟ نبی کی آمد سارے نبیوں کے، تو جدو نبی نے ہونا بعد اچھے تے خالق قبل اشیاء دا مطلب جب آنا بعد میں ہے تو تخلیق پہلے کیوں؟ گل نہیں سمجھے؟ اور جدو سونے نے ہونا بعد اچھے تے بنایا پہلا کیوں؟ یاد رکھنا، میری گل توجہ نہ سننا، ایک ہوتی ہے ضرورت، ایک ہوتا ہے ضرورت مند، یہ یوں کہہ لو ایک حاجت ہے اور ایک حاجت مند ہے۔ حاجت کا حاجت مند سے پہلے ہونا ضروری ہے، ضرورت کا ضرورت مند سے پہلے ہونا
مثال کے طور پہ اللہ نے ہمیں ضرورت مند بنایا آکسیجن کا، ہم سانس لیتے ہیں، آکسیجن نہ ہو تو ہم مر جائیں، یہ اللہ نے ہمیں اس کا محتاج بنایا ہے۔ اب ہماری ضرورت ہے سانس لینا آکسیجن، تو ہمارے بنانے سے پہلے اللہ نے آکسیجن بنائی تاکہ بندہ مر نہ جائے۔ گل نہیں سمجھے؟ کیونکہ آکسیجن کا وہ ضرورت ہے، ہم اس کے ضرورت مند ہیں، وہ ہماری حاجت ہے، ہم اس کے حاجت مند ہیں۔ ہم سے پہلے اللہ نے ہمارا رزق بنایا۔ اگر اللہ نے ہمیں بھوک دی، پیٹ دیا، تے بھوک بھی ہے پیٹ بھی، تے رزق ہی نہ لبے، جے رزق ہی نہ لبے پھر تو ہم سے پہلے ہمارا رزق بنایا تاکہ یہ کھانے والے پہلے ان کی حاجت، ان کی ضرورت موجود ہو۔ تو جب ضرورت مند کو ضرورت پڑے تو ضرورت کا ہونا لازم ہے، ورنہ جو ہے زندگی نہیں چلتی ہے۔ ارے میرا نبی اس لیے کائنات سے پہلے ہے، میرا نبی کائنات کا ضرورت مند نہیں، کائنات میرے نبی کی ضرورت مند ہے، میرا نبی کائنات کی ضرورت ہے۔ ارے ضرورت کا ضرورت مند سے پہلے ہونا ضروری ہے، اس لیے آسمان ہو، زمین ہو، شمس و قمر ہو، ارے مشرق و مغرب ہو، شمال و جنوب ہو، آدم و حوا ہو، خلیل و نجی ہو، ارے یاد رکھنا جبریل و میکائیل ہو، میرا نبی ان کی بھی ضرورت ہے۔ جب تک نبی نہ ہوتے تو کوئی چیز جو ہے وہ قائم رہ نہ پاتی۔ اگر نبی اگر ضرورت مند ہوتے اور ضرورت نہ ہوتی تو زندگی چل نہ سکتی، جبریل ہوتے اور نبی نہ ہوتے جبریل چل نہ سکتے۔ میرا نبی کائنات کی، اسی لیے اللہ عز و جل فرمایا جان ہے وہ جہان کی۔ یہ جو حرکتیں ہیں نا، اس کی وجہ جان ہے۔ دیکھو نا، میں ہاتھ چوکنا پہ اللہ نے جان دیتی، میں بولنا پہ اللہ نے، آپ کی یہ کائنات کی حرکتیں جان کی وجہ سے ہیں۔ جان نہ ہو تو حرکت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بندہ مر جائے اور اودی جنوں ہوندے نا ایسیاں لاشاں جڑیاں لاوارث، اللہ کوئی کدی لاوارث بھی نہ مرے، عزت ایمان دی زندگی اور موت اللہ عطا فرمائے، مگر جدوں بندہ مر جائے نا کہ جدیاں اکھاں کھلیاں رہ جائیں، منہ کھلا رہ جائے، آزاد ڈنگے ہوں ٹیڑے، بندہ ویکھ کے کہندا یار لگ دے تے کول کوئی نہیں سی، اگر ہوندا تے اکھاں بند کر چھڑدا، اگر ہوندا تے لتاں سیدھیاں کر چھڑدا، اگر ہوندا تے منہ بند کر چھڑدا۔ ہن مرن تو بعد اودیاں اکھاں بند نہیں ہو سکتی، بعد مرنے کے جان نکل جائے تو ہاتھ ٹیڑے سیدھے نہیں، ہڈی ٹوٹ جائے گی مگر ہاتھ سیدھا نہیں ہوگی۔ کیوں کہ جان ہو تو حرکت ہے نا، جان نہیں تو حرکت نہیں۔ منہ کھلا ہے تو بند، جبڑا ٹوٹ سکتا ہے، منہ بند نہیں ہوگا، کیونکہ جان ہے تو حرکت ہے، جان نہ ہو تو حرکت نہیں ہوتی۔ اور میرا نبی جان ہے وہ جہان کی۔ تساں واقعہ معراج سنے ہیں، قرآن کہندے اسرا بعبدہ لیلا، رات دا تھوڑا جا حصہ، انجی گل رات دا تھوڑا حصہ، روایات چوندا نبی ہزاراں سال رہے، تو یہ کیا قرآن کہتا ہے تھوڑا، روایات میں ہے ہزاروں سال۔ جو ہزاروں سال کی بات ہے نا، وہ نبی مقام میں نہیں تھے، مقام میں جو اسرا ہے وہ رات کے قلیل حصے میں ہے، اور جو معراج ہے، اب آپ نے جو بیان علماء سے سنتے ہیں، کتابوں میں ہے، میرے والد کریم حضور تاجدار حافظ آباد رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے جب نبی گئے نا تو بستر گرم، کنڈی ہل رہی تھی، واپس آئے اور پانی، اب نبی رہے ہزاروں سال تے بوا کھلے، کنڈی ہزار سال ہل دی ہے، کنڈی تو لمحے ہلتی ہے، رک جاتی ہے، بندہ بستر چوں نکلے تے کنا کچر دی جسم دی ہر جڑا او دی وے تو گرم رہندا ہے، چند لمحے بندہ وضو کرے تے پانی کنا کچر بہندا رہندا ہے، چند لمحے۔ اب نبی ہزاروں سال رہے، مگر جب ہزاروں سال کے بعد واپس آئے نا تو کنڈی
ہل رہی تھی، پانی چل رہا تھا، بستر گرم تھا، تو وجہ کیا ہے؟ ارے وجہ یہ نہیں، وہ ہزاراں سال کنڈی ہلی نہیں، ہزاراں سال بستر جڑا ہے وہ گرم نہیں رہا، ہزاراں سال جڑا ہے وہ پانی چلدا نہیں رہا، ہوا یہ جان ہے وہ جہان کی، نبی مقام میں تھے تو کنڈی ہل رہی تھی، نبی مقام میں تھے پانی چل رہا تھا، جیسے ہی مکان سے جان نکل گئی، جیسے جسم سے جان نکلے تو حرکتیں رک جاتی ہیں، ارے میرا نبی مکان سے لا مکان کو نکلا، کائنات رک گئی، کنڈی یہاں پہنچی تو رک گئی، پانی جہاں تھا ٹھہر گیا، بستر کی حالت نہ بدلی، ارے میرا نبی کروڑوں سال بھی لا مکان پہ رہتے تو اس زمین پہ کبھی سورج نہ نکلتا، یہاں رات ہی رہتی، ارے سورج کیسے نکلتا؟ جان ہوتی تو سورج چلتا، جان ہوتی تو کنڈی ہلتی، جان ہوتی تو بستر کی حرکت بدلتی، ارے کائنات رک گئی کیونکہ جان نکل گئی، جب جان آ گئی کائنات میں حرکت شروع کر دی۔ کائنات جان آ گئی تو کائنات میں حرکت، کیوں کہ جان ہے وہ جہان کی۔ اب سمجھ آئی؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور اگر میں جڑا حضرت مولانا ظفر علی خان پوچھو، آپ فرمانے گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلمات کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو، گلزاروں میں یہ نور نہ ہو، سیاروں میں کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے۔ تو جے اقبال نے پوچھئے کہندہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا، بلکہ کہندہ خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے۔ یہ جو آسمان کھڑا ہے نا خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، وہ انسان کی نبض کی نہیں، ہست جو موجود ہے، نبض ہستی کائنات کا چلنا میرے مصطفیٰ کے دم قدم سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ کائنات کی رنگینیاں جے تاجدار گولڑ نے پوچھئے تھے، اس صورت نو میں جان آتا کدی آندھو ہے بیان کرو، کدی آندھو ہو بیان کرو، مل کے پھر میرے نالا کوئی اس صورت نو میں آئے آئے اس صورت نو میں، حالے سارے مل کے میرے نالا کوئی اس صورت نو میں، جڑا حالے بھی نہیں بولے ابے لیا تو ہی بول کے دس ہوئے اس صورت نو میں، کہاں جی جانا کھا کے جانے جہاں، آنکھوں جانا کھا کے جانے، بس اے شیری میرے نال پڑھو تے گل مکانے آئی اس صورت نو میں۔ اے پورا شہر میں نو تقریر دس دائے پیا کہ جب میں بار کی تھی تے میرا کی بنے گا اس صورت جانا کھاؤے جانا کھا کے نا کھا جی جانا کھا کے جانے 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 جہاں جانا کھا کے جانے جہان، آنکھوں سچ رب دی میں گفزا گونجے سچ آکھاتے رب دی میں، انا کھا جس شان تو شانہ بنیا جس شان تو شانہ،
آدم صفی بن گئے، نوح نجی بن گئے، موسیٰ کلیم بن گئے، ابراہیم خلیل بن گئے. کوئی کلیم بنیا، کوئی روح بنیا میں کمیں بنیا ہے. فَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ. میرا نبی مور لاوے تے آدم صفی بن دے، میرا نبی مور لاوے تے نوح نجی بن دے، میرا نبی مور لاوے ابراہیم خلیل بن دے. اس صورت نو میں کائیں جانا کھا کے جانے آنا کھائے سچ آکھاں تیرا پیدی میں. وَمَا يَنْتَقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ. اس شان تو شانہ آدم صفی جی ابو بکر صدیق کی میں بنے، عمر فاروق اعظم کی میں بن گئے، عثمان جڑے غنی ذوالنورین کی میں بنے، علی حیدر کرار تاجدار حلعتا کی میں بن گئے. انہاں دے ماپیاں نے انہاں دا نام اکبر نے انہاں دا نام صدیق نہیں رکھیا، انہاں دے ماں باپ نے انہاں دا نام فاروق نہیں رکھیا. اے غنی ذوالنورین ماں باپ نے نہیں رکھیا، میرے نبی دے غلام بن گئے. اس شان تو شانہ کوئی علی حجویری داتا بنیا، غوث بنیا، کوئی مہر علی بنیا، جماعت علی بنیا، کوئی جیڑا بے تاجدار بریلی تاجدار حافظ آباد بنیا. اس شان تو شانہ اس شان تو شانہ یا تے مکھ چند بدر شاہ نیے اوے مکھ چند بدر یہ او مت چمک دلا نوران یہ مت چمک دلا نیے کالی زلف تے اکھ نیے کالی زلف تے اکھ پتوہا واللیلی ذا سجاوے کالی زلف تے اکھ وداعیاً الاللہ بإذنہی وسراجاً منیرا کالی زلف تے اکھ یہ کالی زلف تے اکھ سرور کہوں کہ مالکو سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اللہ رے جسم منور کی تابشے اے جانے جا اے جانے جا اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے اے کالی زلف تے اکھ یہ کالی زلف تے اکھ یہ جی خلقتا مبرم من کل عیب لم یاتی نظیر کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا کوئی تجھ سا ہوا کوئی تجھ سا ہوا کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ کالی زلف تے اکھ یہ کالی زلف تے اکھ سر تو بقدم ہے تن سلطان زمن پھول سر تو بقدم ہے سر تو بقدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول لب پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول
لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول دندان و لبو زلف رخ شاہ کے فدائی دندان و لبو زلف رخ شاہ کے فدائی ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول کیا غازہ ملا گرد مدینہ کا جو ہے آج کیا غازہ ملا کیا غازہ ملا کیا غازہ ملا گرد مدینہ کا جو ہے آج نکھرے ہوئے نکھرے ہوئے نکھرے ہوئے چوپن پہ قیامت کی بھون پھول قیامت کی بھون پھول کیا بات رضا 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 اس چمنی ستان کرم کی صحرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھولے کالی زلف تے آنکھ نیے کالی زلف تے آنکھ نیے کالی زلف تے آنکھ نیے کالی زلف تے آنکھ محمد بنا کے قلم توڑ دیتا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال 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 دا دنیا آیا کوئی تیری نہ مثال دا کالی زلف تے آنکھ تو اجے تو اجے تو اجے تو اجے تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے وہ بجلی دردی لشک نہ مارے جو متھے چوڑی پاوے جو رکھے ہاتھ نال پھلا دے ہاتھ نال پھلا رل جاوے جو جاوے سیر کرن نو جو جاوے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نوائے جو کھولے بل زلفاں دے جو کھولے بل زلفاں دے بی بی بھول گئی ہے نبی نو ویندی رہی ہے میرے نبی اٹھ کے جان لگے بی بی رو پئی میرے نبی واپس ہی آ گئے فرمایا بی بی کیوں رونی ہے عرض کر دیے سونیا آزاد دے کا جلوہ لیا تینوں ویندی رہیاں تینوں ویندی رہیاں مینوں چکیاں چلانیاں بھول گئیاں مینوں یہودی دیاں مارا بھول گئیاں سونیا میں تیری زیارت کر دی رہیاں میرے نبی نے فرمایا رونا میں چکی چلانا تو تانے پا میں چکی چلانا تو تانے پا جو کھولے ول زلفاں دے تیرا ہی راہ بھول جاوے جو جاوے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نوائے توبہ 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 حسن مہیدہ رجدی چھال چلی نہ جاوے کالی زلف تے آنکھ یہ کالی زلف تے آنکھ ہائے ہائے کالی زلف تے آنکھ نیے مخمور رکھیاں ہیں دو نین کٹورے نے
کٹورے دو نینا ہے دو نین کٹورے نے سرما تغادا ہے ماں زاغ دے ڈورے نے اوے کالی زلیف مستانی یہ مخمور رکھیا ہے یا جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمالا کا ما احسانا کا ما اکمالا کا کت میرے علی کت میرے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا کت میرے علی کت خس خس جنی قدر نہیں میری خس خس جنی قدر نہیں میری میرے مالک نو وڈیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا مینوں محل چڑھایا سایاں ایتھے تاجدار حافظ آبا فرماندے نے باوقار بنا عزت و شہرت پائی مینوں لوکاں خطیب الاسلام آکھیا مینوں لوکاں مقبول عرب و عجم آکھیا مینوں لوکاں سنیاں دا بادشاہ آکھیا مگر باوقار بنا عزت و شہرت پائی جو بھی شبیر بنا آقا تیرا بن جانے سے ورنہ کی تھے میرے علی ناوے کی تھے میرے علی میرے علی 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 کتھے میرے علی کتھے تیری ناوے کتھے میرے کتھے دے ناوے دوس کتھے جا جایڑیاں 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 اڑیاں جایڑیاں ہمالیہ کیا بات ہے مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بزم